بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد یہ اس کا پہلا رمضان تھا۔ امی کے گھر تو اس پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں تھی، کیونکہ امی سحری بنا کر اس کو باقی سب کے ساتھ ہی اٹھایا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا 4 دن ماں کے گھر آرام کر لے، پھر سسرال جا کے ذمہ داریاں ہی نبھانی ہیں۔ مگر اب شادی کے بعد 2 مہینے کا بچہ رات بھر جگائے رکھتا تھا، اور جو ذرا آنکھ لگنے لگتی تو سحری کا وقت ہو جاتا تھا۔ میٹھی نیند قربان کر کے وہ اس خیال سے بہت جلد اٹھ جایا کرتی تھی کہ سب کی سحری بنانے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اگر صرف اپنی اور اپنے شوہر کی سحری بنانی ہوتی تو مزید 1 گھنٹہ سونے کی گنجائش نکل ہی جاتی، مگر اب جبکہ پورے گھر کی سحری کی ذمہ داری اس اکیلی کے سر پہ تھی، 1 گھنٹہ پہلے ہی اٹھنا پڑتا تھا۔ پھر ہر ایک کی الگ الگ پسند کے مطابق سحری بنانے میں تھوڑا وقت بھی زیادہ لگتا تھا۔ اپنے طور پر وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، ہر ایک کو اس کی پسند کے مطابق ہی سحری ملے، اور وہ رات کو ایک لمحہ بھی نہیں سو سکی تھی۔ پتہ نہیں اس کے بیٹے کو کیا ہو گیا تھا، مسلسل روئے چلا جا رہا تھا۔ رات بھر وہ اس خیال سے اپنے بیٹے کو لے کر ٹہلتی رہی تھی کہ اس کے رونے سے شوہر کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ انہوں نے صبح آفس بھی تو جانا تھا۔ سحری کے قریب جا کے بیٹا سویا تو نہ جانے کیسے بچے کو سلاتے سلاتے اس کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات بھر ٹہل ٹہل کر تھک بھی تو چکی تھی۔ 1 گھنٹہ سونے کے بعد لاشعوری کے طور پر احساس ذمہ داری سے اس کی آنکھ کھلی تو سحری کا وقت ختم ہونے میں 20 منٹ باقی تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور گھبرا کر جلدی سے کچن کا رخ کیا تھا۔ ابھی کچن کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اپنی ساس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ اس کی نند سے سحری لگانے کو کہہ رہی تھی، اور ساتھ میں اس کی بھی خبر لی جا رہی تھی کہ وہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دار بہو ہے، سونے سے اس کو فرصت نہیں، اور یہ کہ اگر ان کی وقت پہ آنکھ نہ کھلتی آج اس نے سب کو شدید گرمی میں بغیر سحری کا روزہ رکھوا دیا تھا۔ جواب میں نند کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی، ہاں نا امی، اب ان کو بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، رکھیں بغیر سحری کا روزہ، ہمیں رکھوانے چلی تھی۔ آج مزہ آ جائے گا جب خود بغیر سحری کا روزہ رکھیں گی، سزا ملنی چاہیے ان کو اس غیر ذمہ داری کی۔ اور وہ حیران ہو کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچ رہی تھی، کیا اس کی ذمہ داری ہے سب کو روزے کے لیے اٹھانے کی؟ روزہ تو انسان کو اپنے لیے رکھنا ہوتا ہے، تو پھر کیا وہ اپنی ذمہ داری پر خود اپنے روزے کی فکر میں نہیں اٹھ سکتا؟ وہ مزید آگے بڑھ کر ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کی امی کی تربیت ایسی نہیں تھی۔ سو پہنچ کر اپنے دل کو یہ تسلی دیتے ہوئے شوہر کو اٹھانے چل دی تھی کہ اگر وہ سب کو اٹھا کر سحری کرواتی ہے تو اس کے بدلے اللہ سے اجر بھی تو پاتی ہے۔ اس کی سحری اگر نہ بھی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی کہ سارا دن اسے گھر میں ہی تو رہنا تھا، مگر اس کے شوہر کو تو آفس جانا تھا، انہیں سحری کرنا بہت ضروری تھا۔ ویسے بھی جو تکلیف وہ یہ باتیں سن کر اٹھا چکی تھی، اس تکلیف کے سامنے بغیر سحری کے روزے رکھنے کی تکلیف کیا معنی رکھتی تھی۔ رمضان شریف ہماری عورتیں اور ہم لوگ عورت سحری میں سب سے پہلے جگاتی ہے اور سب گھر والوں کے لیے سحری تیار کرتی ہے، لیکن سب سے آخر میں کھاتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد دوپہر میں بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، 4 بجے کے بعد سے افطاری تک اپنے خاندان والوں کے لیے افطاری تیار کرنے میں لگ جاتی ہے، اور ساتھ میں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا پکایا ہوگا۔ ساس اور سسر کے لیے الگ چیز پکاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں افطاری سے پہلے شوہر کے غصے کو صبر سے جھیلنا بھی پڑتا ہے۔ اذان سے پہلے دسترخوان لگانا تعریف تو دور کی بات، 2 روٹیاں کھانے کے بعد ایک ٹھنڈا گلاس لسی مانگنا اور پھر کہنا کہ نمک کم ہے اور خاص ٹھنڈا نہیں ہے، اور افطاری پوری کی پوری کر لی جناب نے۔ اس کے بعد چھپکے سے کسی کمرے میں افطاری کر لیتی ہے۔ تراویح کے بعد پھر سے حضرات کے لیے چائے اور قہوہ تیار کرتی ہے، اور پھر سے سحری میں سب سے پہلے جاگتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نہ جاگی 2 بجے یا سحری لیٹ ہو گئی تو سب خاندان کا نزلہ بیچاری عورت پر اترتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے
کہ گھر کی ساری عورتیں، خواہ وہ ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا کوئی اور رشتہ ہو، اپنے گھر کی عورتوں کا لازمی خیال رکھنا چاہیے، ان کی مدد کریں، آخر وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ دعا ہے کہ ہم سب کا رمضان شریف اچھا اور پرسکون ہو۔ یا اللہ، اس رمضان شریف کے تمام انوار، تجلیات، برکات اور ثمرات ہم سب کو نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔